یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ حضرات جو ہے دل جمعی کے ساتھ آئیں محفل ذکر میں، تو اس کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوگی۔ اور آپ کو بتاؤں میں انشاءاللہ کہ جب کلمہ طیبہ کا پہلا جز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس وقت دل و دماغ میں یہ تصور رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ پوری کائنات میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو پوچھتے ہیں، یہ جھوٹے خداؤں کے ماننے والے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت بندگی صرف اسی کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تصور کر کے ذکر کریں۔ صرف زبان چلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم دل دماغ کو بھی اپنی اللہ کی طرف رجوع کر دیں اور تصور کریں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے درود، یہ کلمہ طیبہ کا ذکر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا عکس کا صدقہ ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے قلوب، آپ کے قلوب، دنیا اور آخرت روشن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ ذکر کی محفل ہو چکی، نماز کے تعلق سے، کیونکہ ہمارے ذکر کی محفل سے نماز کا تعلق ہے۔ نماز جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے لاجواب اور بے مثال عبادت ہے نماز۔ یوں تو روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن نماز کی کوئی عبادت برابری نہیں کر سکتی۔ نماز وہ عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں 5 وقت فرض کیا ہے۔ حج تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے پر فرض ہے، یعنی وہ سالانہ تعلق ہے، لیکن یہ روزانہ کا تعلق ہے۔ نماز روزانہ ہے، سال میں ایک دفعہ یا جمعے کو ایک دن نماز نہیں ہے، بلکہ روز نماز ہے الحمدللہ، اور 5 وقت کی نماز ہے۔ تو جو بندے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کا، تو گویا 5 ٹائم اپنے آپ کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً علیم و خبیر ہے، واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ علیم بما تعملون، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بندہ یہ تصور کرے کہ میں جو خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر تو ادب سے کھڑے رہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ نماز میں اتنی زیادہ حرکت کرتے ہیں، کبھی گردن کھجاتے ہیں، کبھی داڑھی کھجاتے ہیں، کبھی سر کھجاتے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کرتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ نماز یہ ضابطے کی تکمیل ہو رہی سمجھیے آپ۔ حقیقی نماز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھو جائے، نہیں کھو جانا، محویت کا عالم ہونا، یہی سنت رسول ہے۔ سرکار کی سنت یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں کھو جانا۔ تو سرکار کیسے کھوتے تھے؟ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایسی عبادت کہ جبریل امین آ کر آپ کو کہتے ہیں اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، سرکار محویت کے عالم میں، محویت کا عالم ہے، سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہے ذہن و دماغ میں۔ اللہ اکبر، جبریل امین جھنجھوڑ رہے ہیں، سینے سے سینہ لگا کے دبا رہے ہیں متوجہ کرنے کے لیے، لیکن میرے سرکار ہے کہ رب کی یاد میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب باوجود جبریل پوری طاقت لگا کے دبوچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرا حبیب جو ہے جبریل کی طرف توجہ نہیں کیا ہے، میری طرف توجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو بیان فرماتا ہے سورہ ضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے حبیب ہم نے تم کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ سبحان اللہ، تو یہ خود رفتگی جو ہے یہ حاصل ہونے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھو، اور یہ سمجھو کہ اللہ کا نور چمک رہا ہے وہاں پر۔
اللہ کا نور چمک رہا ہے، جلوہ رب کا دیکھ رہا ہوں میں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور جب رکوع میں جائیں گے تو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر نظر رکھو، انشاءاللہ آپ کو ناخن میں بھی چمک معلوم ہوگی۔ اور جب سجدے میں جائیں گے تو اپنی ناک کی طرف توجہ کرو، نگاہوں کو ادھر مرکوز کرو، نگاہ اپنی ناک کی طرف، تصور کرو کہ میں رب کے بالکل قریب ہو گیا ہوں، میں رب کے قریب ہو گیا ہوں، کیونکہ سرکار کیا فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، نماز ایمان والوں کی معراج۔ معراج کے معنی حضور ہمارے رب کے قریب ہو گئے، یہی معراج ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے امتیوں، صرف معراج میرے ہی لیے نہیں ہے، تم سب کے لیے معراج ہے۔ جب جب تم خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے، اللہ تم کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، وہی معراج ہے بندے کی۔ تو آپ حضرات تصور کریں، رب کا نور ہے اور رب کے نور کے سامنے میں جھکا پڑا ہوں، اور رب کا نور اس سے قریب ہے اور میں رب کے نور سے قریب ہوں۔ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ، تو نماز میں ایک کیفیت ہوگی اور وہ نمازیں بڑی مکمل اور مقبول نمازیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو صرف عبادت ہم کو اس اعتبار سے نہیں کرنا ہے کہ چلو نماز پڑھنا فرض ہے کیسے بھی ادا کر لو، نہیں، اس کو دل دماغ لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ، نماز ہے وہ۔ ایسی نماز ادا کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ضابطے کی تکمیل کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دیکھتا ہوں کہ بے چینی اتنی رہتی ہے کہ پوچھیے مت۔ اب یہ آج کل جو طریقے نکلے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے کے، ادھر باندھنے کے، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ سرکار کا صحیح طریقہ یہ ہے، سرکار نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ ناف کے اوپر دل کے قریب باندھے ہیں، مگر ہاتھ ایسے ہی باندھے ہیں، یعنی کونی نہیں پکڑے امام شافعی، کلائی پکڑے۔ اب امام شافعی کے جو فالوورز ہیں، شافعی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ ہاتھ کلائی کے اوپر ہی باندھیں، کونی نہ پکڑیں۔ اپنا یہاں دیکھتے ہیں شافعی حضرات ہیں، سنی ہے شافعی ہیں، لیکن ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، کونی پکڑتے ہیں، یہ صحیح سنت نہیں ہے سرکار کی۔ سنت یہی ہے کہ کلائی پکڑی جائے، اب چاہے ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے، اور ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے، مگر ہاتھ ایسے ہی باندھنا ہے، ایسے نہیں پکڑنا ہے کونی۔ یہ بالکل بنیادی چیز ہے، نماز کی شروعات ہی میں غلطی ہو رہی ہے تو نماز آگے کی کیا ہوگی؟ بنیاد میں غلطی ہو رہی ہے شروعات میں، تو آگے کی نماز کا کیا حل ہوگا؟ اللہ رحم کرے۔ تو اس لیے نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز ادا کرنے کی، صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور نماز میں جو ہے کپڑوں کو سیدھے کرنا یا آستین کو سیدھے کرنا، ایسا دونوں ہاتھوں سے۔ اب جو بعض طور سے بعض مرتبہ جو ٹنگ پتلون پہنتے ہیں، پتلون ٹنگ پہنتے ہیں، اب سجدے میں جاتے ہیں تو پھٹ جانے کا اندیشہ ہے گھٹنوں پر، کپڑا پھٹ جانے کا اندیشہ ہے گھٹنے کے اوپر سے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ جاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس طرح کپڑے کو اوپر کھینچتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہ کپڑے کو کھینچتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ سے جو عمل ہو رہا ہے یہ عمل کثیر ہے، ایسا عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے نماز۔ دیکھیے ہم سمجھ رہے ہیں نماز ہماری ہو رہی، لیکن وہاں کپڑا کھینچنے سے بار بار نماز ٹوٹ رہی ہے ہماری۔ تو اس لیے نماز کو بالکل صحیح انداز میں، اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مرکز اہل سنت میں جو جو چیز ہم کو نظر آتی ہے عوام کی، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ غلطی کرنے والے موجود نہیں رہتے ہیں اس وقت، اب وہ چلے جاتے ہیں نماز پڑھ کے جلدی بھاگ جاتے ہیں، کم از کم وہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں تاکہ نصیحت کی باتیں، صحیح علم ان تک پہنچے انشاءاللہ۔ اس سلسلہ جاری نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر